بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. پاکستان سے لے کے یورپ، وسطی امریکہ، کینیڈا، کون سے ایسے ملک ہیں جہاں اسامہ صاحب کو نہیں دیکھا جاتا. اور اسامہ صاحب ذرا یہ بتائیں، یہ کیا آپ کرنے کیا والے ہیں، ہونے کیا والا ہے؟ یہ کیا پنڈی شہر میں پھول ختم ہونے والے ہیں، پھولوں کی پتیاں ختم ہو جائیں گی؟ یہ 8 ستمبر کے بعد ہونے کیا والا ہے؟ یہ کس کا انجام لکھا جا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ اور یہ پاکستانیوں کے لیے جو خوشخبریاں ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے اتنی بڑی کیا خبر لے کے آگے ہیں؟ ہونے کیا والا ہے؟ ذرا میرے ناظرین کو بتائیں. دے آر ویری ایکسائٹیڈ. وہ تو بیٹھ کے بھائی ذرا بتائیں کیا کرنا ہے آپ نے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ کی اس کی جو سٹارٹ اپ ہے وہ واقعی جو ہے مجھے بھی سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ واقعی جو ہے نا اتنی ایکسائٹمنٹ یہ عوام کے خون میں بھی ہوگی. دیکھیں، ایک تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بتایا تھا کہ 22 اگست کے بعد ڈیلے میں چیزیں چلی جائیں گی. عمران خان کے معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوگی کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہے. 28 اگست کے بعد مرکری نے اپنی وہ ریٹروگریشن جو ہے ختم کی، ڈائریکٹ ہوا 29 سے آنورڈ. تو اب عمران خان کے وہ ڈوئنگ ہاؤس میں ہے، مطلب ان کے 4th ہاؤس میں بیسیکلی دیکھتا ان کے 10th ہاؤس کو ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اب ان کے جو کام ہیں ان میں ایک دم سپیڈ آئے گی، ان کے رکے ہوئے کام ہونے لگیں گے. اب وہ فنانس سے ریلیٹڈ معاملات بھی، چیزیں بھی، ان میں بھی بہتری آئے گی. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ 6 سپٹمبر سے وینس بھی اپنی پوزیشن بدلے گا. تو یہ اوور آل جو 4 سپٹمبر تک کی جو دن ہے نا، یہ ہیں بڑے امپورٹنٹ پاکستان کے لیے. ان 4 دنوں میں میرا دل بڑا ایکسائٹیڈ ہے، یا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، مطلب وہ آپ چلو شیئر کر دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ 4 دن بھی بڑے امپورٹنٹ ہے، انہی میں کچھ ہو جائے ایسا. کیونکہ عمران خان کے لیے 29-30 تو ٹھیک نہیں تھا، یکم اور 2 آگے بہتر. اور آگے یہ کچھ دن ہیں جو ابھی اتنے بہتر نہیں ہیں، لیکن ان میں دل کرتا ہے کہ ایسی صورتحال حکومت کی بڑی کمزور نظر آتی ہے. عمران خان اتنے مضبوط نظر نہیں آتے، لیکن جتنی حکومت کمزور نظر آتی ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ اچانک ہی آپ کو پتا چلے کہ جی وہ حکومت چلی گئی ہے اور بائے بائے ٹاٹا ہو گئی. جہازوں پہ عوام راتوں رات بیٹھی اور نکل گئی. لوگ جو انڈے لے کے ایئرپورٹوں پہ بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. اور پھول کی پتیاں جو ہیں پنڈی، گرد و نواح میں، اسلام آباد میں خبریں ہوں کہ پھول ہی پھول ختم. تو اس لیے جو اسلام آباد اور پنڈی کے بزنس مین ہیں جو پھولوں کے کام کرتے ہیں، وہ تو اب کچھ عرصہ 10 سپٹمبر تک پھولوں کا انتظام جو ہے نا بھر کے رکھیں، مال شال بھر کے رکھیں. انشاءاللہ اچھا خاصا پروفٹ ہونے والا ہے، ایسے چانس لگتے ہیں. پھول کی پتیاں اب اس میں دیکھیں، بس یہ اب یہ ہے کہ ان کے پھول کی پتیاں اصل میں اس میں بھی لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو جائیں گے. دونوں طرح استعمال ہوتی ہیں. ویلکم ان اینی کیس، ویلکم آئدر دس وے اور دیٹ وے. تو لگتا تو ہے کہ پھول کی پتیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب آ جائیں کہ 8 سپٹمبر کا جو جلسہ ہے نا، اس سے پہلے کی جو سچویشن ہے وہ تو اتنی مضبوط نہیں ہے. لیکن 9 سپٹمبر کے بعد مجھے جو میری ریڈنگ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان جیسے جو دل کرے وہ کرے، مطلب اس ٹائپ کی پاور ان کے اس میں آ رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں 8 سپٹمبر کے جلسے سے پہلے جو کچھ ہونا ہے وہ گزر جائے. جو کیس ویس کس پہ بنوں کے اور کس کو جیسے بھی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا نواز شریف جانے کی باتیں، اور وہ ساری اب وہ خبروں میں بھی آنے لگ گئی ہیں کہ وہ تو جی بھاگنے کو تیار ہیں. تو وہ بھی مجھے لگتا ہے، اور ان پہ بھی ابھی توشہ خانہ کا کیس باقی ہے. اسی طرح مریم صاحبہ کا ہم نے پچھلے دنوں آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کو بھی ہو سکتا ہے ٹیون اپ کیا جائے، ایسی سچویشن بلڈ ہو جائے. تو بہت بڑی جو ہے نا ایونٹس ایسا لگتا ہے کہ ٹریگر ہو جائیں، کیونکہ اب سپٹمبر کا ہی ہم کہہ رہے تھے وہ آ گیا ہے. تو اب ہے تو سپٹمبر ہی. اس کی ایک ڈیٹ بنتی ہے 4، جو پاکستان کے ذائچے کے حساب سے 4
پھر بنتی ہے 16, 4 کو جو نہیں ہوگا وہ 16 تک, پھر 16 کو سن اپنی پوزیشن بدلے گا تو پھر چانسز ہوں گے. اور 2 اکتوبر اس کے بعد کی ہائیسٹ ڈیٹ ہے جس پہ تو مطلب آپ لوگ ہم سب کو بھی ہلنا ہلانا اچھا خاصا پتا چل جائے کہ بھئی پورا سب ہل گیا ہے. جو نہیں ہلا سپٹمبر میں وہ ہل گیا. باقی حکومت کو تو میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ بات ہوئی ہے, پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ حکومت کو تو نہ سمجھیں کہ حکومت یہ لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں, بس یہ بھی 4 دن وائنڈ اپ کی تیاریاں دیکھیں اب. لیکن جو عمران خان ہے نا 8 سپٹمبر کے, ہو سکتا ہے کہ ایسی جو, کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ 8 سپٹمبر کا جو جلسہ ہے نا وہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کتنا کیا کرے گا. کہ 9 سے اب دیکھیں, ایک ہوتی ہے ہماری پلانیٹری ریڈنگ, اب پلانٹس تو اوپر سب ہے نا, لیکن نیچے بھی تو کوئی آپ لوگوں کی کہانیوں میں بھی تو ہوتے ہیں. اب سارے تو اسٹرالوجی کو فالو نہیں کر رہے, سارے تو اسٹرالوجی کو نہیں مان رہے. انہوں نے تو اپنی دلیلیں دینی ہے نا کہ فلاں نے یہ کیا تھا تو یہ ہوا, فلاں نے یہ جلسہ اتنا بڑا ہوا تھا, اب عمران خان کو اتنے بڑے جلسے کے بعد تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, مطلب کائنڈ آف. تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو 9 کو مضبوط ہونا ہے نا, جلسہ پہ ایسا کیا ہونا ہے, یا وہ سپیچ کریں آ کے, یا کوئی ایسا ایونٹ ہو چکا ہو, کوئی نہ کوئی 8 کو ایسی کہانی ہو چکی ہوگی کہ 9 سے عمران خان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ چل رہی ہوگی. ایسی سچویشن بلڈ ہو سکتی. اب اس ساری کڑیوں کو ملائیں تو ایسا لگتا ہے کہ 4 کی جو یہ جیسے مرکری اب ڈائریکٹ ہوا تو سمجھیں آج جب ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں تو عمران خان کے معاملات میں تیزی آ جائے گی. کیسز وائنڈ اپ, چیزیں جو رکے ہوئے تھے نا 8 دن سے, مطلب کوئی آپ لوگوں نے پیش رفت نہیں سنی ہوگی کسی عدالت میں یا کوئی اور معاملات میں, تو وہ بڑی ایک دم سپیڈ آئے گی. کیونکہ مرکری ہی عقل ہے, مرکری سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے تو چیزیں اور فیصلے غلط ہونے لگتے ہیں, سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. جیسے ہی ڈائریکٹ ہوتا ہے یہ سب تیز کر دیتا ہے. اب تیز ہوگا تو عمران خان کے اپنے ڈوئنگ ہاؤس میں اس کا امپیکٹ اچھا. اس کے بعد جو وینس ان کے اس میں کمزور تھا وہ بھی بہتر پوزیشن لے جائے گا 6 کے بعد. اس کے بعد سر دیکھیں جو 9 سے آن ورڈ ہے نا, وہ میری ریڈنگ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان 9 تاریخ کے بعد اب تک کی مضبوط ترین پوزیشن میں چلا جائے گا. اب تک کی جو اس کے لیے انتظار ہو رہا تھا کہ جی ہم جو کہتے تھے, یاد ہوگا مئی کے بعد ہی میں نے کہا تھا کہ اپریل کے بعد مئی سے آن ورڈ عمران خان سب کو سمجھ آ جائے گی, حل صرف عمران خان. وہ آپ نے دیکھا کیسز ختم ہوئے, عدلیہ کا کڑا ہونا, ریزسٹنس چیزیں, اور اب چیم گوئیاں بھی شروع ہو گئی. فضل الرحمان جیسے بھی کہنے لگ گئے کہ حل صرف عمران خان, اس کو دیتے پڑے کرتے جو بھی. اس کے بعد آپ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے جتنے بھی بھیلے بہانے, وہ بھی فضل الرحمان صاحب نے زرداری صاحب کو کہہ دیا کہ کہانی ابھی ہم بہت آگے چلے گئے ہیں اب بس. تو وہ دیکھیں وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ یہ ساری فیورز تو ان کو آپ دیکھ رہے ہیں آ ہی رہی ہیں. اب جو حقیقی فیور ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ 9 کو, لیکن اس کا مطلب یہ کریں کہ 4 اور 8 کے دن میں عمران خان کو کوئی ایسی بڑی فیورز مزید مل جائیں, بھاگنے والے بھاگ جائیں, اور عمران خان ایک ایسا خطاب کرے پوری قوم کو یونائٹ کر دے. اوورال ہم پورا پاکستان ایک مٹھ ایک جہت ہو جائے. اور وہ جو 9 سے آن ورڈ ہے کہ ایک عمران خان بہرحال طاقتور, اس کی ذاتی ذائچے میں اس کی طاقت میں اضافہ ہو جانا ہے, اور یہ اضافہ رہے گا 11 نومبر تک. تو اس کے ان بٹوین جتنی بھی چیزیں ہیپن ہوں گی وہ عمران خان کو ڈائریکٹلی وہ کریں گے. اور وہ جو اب آپ نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے خوشخبری کی بات کی, وہ یہ ہے کہ ایک تو مدینہ اور مکہ والے مجھے لگتا ہے کہ پھول کی پتیوں کا انتظام کریں, دوسرے لنڈن والے. 2 ریڈنگز لگتی ہیں, ایک تو اولاد سے ملنا ملاقات, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اولاد سے پھر ملنے جانے کا سفر بھی ہے, نیک سفر بھی ہے, کوئی ریلیجیس سفر بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نکلتے ہی پہلی کوشش ہوگی کہ وہ ٹریول کریں مکہ مدینہ, جو میری, کیونکہ اور کہاں کریں گے, مطلب یہی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک تو سعودیہ والے پاکستانی جو ہیں ان کے لیے خوشخبری ہوگی, دوسرا پھر وہ لنڈن بچوں کے ملنے جائیں, ظاہری بات ہے وہ بھی ٹینس ہوں گے, چیزیں جیسی بھی ہوگی تو وہ بھی کریں. وہ
بچوں سے بھی ملاقات کریں، بلکہ ابھی پتہ نہیں اس کے پتہ کریں، خبروں میں چیک کریں، چانسز تو تھے کہ اس کی کوئی بچے کی کوئی انگیجمنٹ اس طرح کی ان کی بچوں میں کوئی ایسا ایونٹ پاسبل ہے عمران خان کے. خیر اب وہ باہر ہیں، ہو سکتا ہے ادھر کون سا کاغذی کاروائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ کسی بھی اس میں ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ بھی چانسز ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بیرون ملک پاکستان لندن والوں کے لیے اور ان کے لیے سعودیہ اور مکہ مدینہ والوں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہو سکتی ہے کہ عمران خان نکلتے ہی سب سے پہلے اپنا وہ ریلیجیس سفر کریں. ایسی بھی چانسز نظر آتے ہیں. اور دوسرے چانس بھی ہیں، لیکن وہ چانس میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں نے منع کیا ہوا ہے کہ بھئی آپ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتایا کریں، تو اس لیے وہ پھر پھول کی پتیاں ویلکم کے لیے ہی ہیں، سمجھے، اچھی اچھی باتیں کریں. چلیں دوسری ایک اور بات بتائیں. عمران خان صاحب جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلرز والا معاملہ ہے وہ تو عجیب و غریب صورتحال اختیار کر گیا ہے، وہ کیا بنے گا؟ دیکھیں ان کو سامان تو ملنا ہے. سپٹمبر کی جو ہے نا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ سپٹمبر کی 10 اور 20 کے درمیان سپٹمبر کے مہینے کے اندر ان کو کوئی بڑا نیم فیم ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اسی طرح کے معاملے کی خاطر جو ہے وہ لندن کا بھی رخ تو ہونا ہی ہے. مجھے لگ رہا ہے سفر تو رہا ہوتے ہی ایکسپیکٹڈ ہے، ایسے چانسز نظر آتے ہیں. ویسے خان صاحب ماشاءاللہ ستاروں پہ کمنڈ ڈالنے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پھر ڈھیٹ ہو کے پڑے رہیں، لیکن میرے حساب سے جو پلانیٹری ریڈنگ ہے وہ یہ بتا رہی ہے اگر ان کی جگہ اسی پلیسمنٹ میں کوئی اور شخص ہوتا تو اس نے سفر کرنا تھا ریلیجیس، اور ساتھ بچوں کی شادی کا کوئی ایونٹ بھی تھا، اس کا بہنوں سے رابطے یا معاملات سبلنگ سے بھی اچھے ہونے تھے، جیسے علیمہ خان اب دوبارہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں مکس کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ اچھا پک رہا دے، سم تھنگ گڈ. بس ایک تھوڑا سا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ 72 کے فگر کو ٹچ کیے بیٹھے ہیں، وہ ایک خطرہ جو ہے ہر ٹائم سر پہ دماغ پہ رہتا ہے. لیکن وہ اب مجھے لگتا ہے کہ یوں ہی بات گزار دی جائے تو اچھا ہے، کیونکہ عوام جو ہے بچانے والے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت محبت کرتے ہیں اور ہم ان کے جذبات کا پورا احترام کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب. تو ناظرین جو رہ رہے ہیں پنڈی میں اور سعودی عربیہ میں اور لندن میں وہ تو پھولوں کا انتظام کریں نا. تو پنڈی والے تو پھولوں میں انویسٹمنٹ کر لیں اور باہر والے جو پاکستانی ہیں وہ پھولوں کا انتظام کریں، کیونکہ اسامہ صاحب نے آج کی ویڈیو میں بڑی خوشخبریاں دے دی ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اللہ مالک ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہمیں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.